پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس حالت میں گزرے گا یعنی مرے گا اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو شخص جس حالت میں مرے گا تو پہلے تو حدیث میں فرمائے کہ جیسی زندگی گزارے گا وہ اسی حالت میں مرے گا. پہلے حدیث میں کیا فرمائے سرکار نے؟ جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت مرے گا. اب فرما رہے ہیں کہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا؟ پنرجنم یعنی دوبارہ جنم ہوگا نا. ارے بھائی پنرجنم ایک ہندی لفظ ہے، ہم ہندو کے کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہے. میں خالی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دوبارہ جنم. کیا؟ دوبارہ جنم. جس کو اگر میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو اس کے مطلب نکلتے ہیں پنرجنم کے. کیا نکلتے ہیں؟ پنرجنم یعنی دوبارہ جنم. تو میں یہ ہندی لفظ کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آ سکے کہ دوبارہ جنم کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم ہندو کے عقیدے کی تائید نہیں کرتے، ہم ہندو کے عقیدے کی فالو نہیں کر رہے. ہم تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے اس کی بات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب وہ کہاں اٹھایا جائے گا، کہاں جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری حدیث میں مل جائے گا آپ کو تذکرہ، اس حدیث میں نہیں ہے تذکرہ. اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے مناسبت رکھنے والی دوسری حدیث موجود نہیں ہے، قرآن کی آیتیں موجود نہیں، موجود ہے. تو وہ جو ہے قیامت کی بات ہو سکتی ہے، قبر کی بات ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوبارہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو دوبارہ اٹھانے کو دوبارہ جنم مل رہا ہے کہ نہیں اس کو؟ جنم سے مراد اس کو سانسیں ملے گی تبھی تو زندہ ہوگا نا. ارے بھائی قبر میں سوالات کس سے ہوں گے؟ زندے سے ہوئیں گے کہ مردے سے ہوئیں گے؟ اگر مردے سے ہوئیں گے تو مردہ جواب کیسے دے گا؟ اگر سوالات مردے سے ہوئیں گے تو مجھے یہ بتاؤ مردہ جواب کیسے دے گا؟ ہاں جواب کیسے دے گا بھائی؟ جواب دینے کے لیے تو اس کی زبان تو چاہیے کہ نہیں. ارے بھائی عقلی سطح سے بھی اگر ہم لوگ چلتے ہیں موٹا موٹا تو اس کو جواب دینے کے لیے تو زبان چاہیے، زبان کے لیے حرکت چاہیے، جسم میں حرکت چاہیے تبھی تو دے گا نا. تو اس کا مطلب روح ڈالی جائے گی نا جسم میں کہ نہیں جانی جائے گی؟ روح ڈالی جائے گی تبھی تو اس کی زبان میں حرکت پیدا ہوئے گی، تبھی تو وہ جواب دے گا نا تینوں سوال کا یا ایک سوال کا. ایک سوال کا جواب کیا نہ ہو، بنا جو ہے روح ڈالے وہ کیسے جواب دے گا؟ اور جیسی روح ڈالا تو وہ زندہ ہو جائے گا، یعنی اس میں جان آ جائے گی. یعنی دوبارہ اس کا جنم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خالی اتنا بولو میرے کو کہ نہیں ہوگا اس حساب سے. ارے ہوگا نا جی. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں معلوم ہے کہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. بہت لطیف نکتہ ہے یہ. کیا ہے؟ بہت لطیف نکتہ ہے. جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب یہ کتنے سال سے اٹھایا جا رہا ہے؟ تو دیکھ لو آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تمام انسان کو اٹھایا جا رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اٹھایا ہی جا رہے ہیں. تمام انسان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ارے بیدار کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ بیدار کیا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ جگایا جا رہا ہے. اب آپ کو جاگنا ہے تو جاگ جاؤ، ورنہ اگر سونا ہے غفلت کی نیند میں تو کیا ہے معلوم ہے؟ پھر جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اگر بے ہوشی میں مرو گے تو بے ہوشی میں اٹھو گے، اور جب بے ہوشی میں اٹھو گے تو بے ہوشی رہو گے نا. ارے بھائی اندھے مر کے مرو گے تو اندھے ہی پیدا ہوئیں گے. جیسے حدیث کا میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ اندھا ایک انسان مرا اس دنیا میں تو کیسا پیدا ہوئے گا؟ اندھا پیدا ہوگا. تو اندھا پیدا ہوگا تو اس کو کچھ نظر آئے گا کیا؟ گونگا پیدا ہوگا تو گونگا ہی اٹھے گا، تو کچھ بول پائے گا کیا؟ بہرا پیدا ہوئے گا تو بہرا اٹھے گا، تو بہرا کچھ سن پائے گا کیا؟ لنگڑا مرے گا تو لنگڑا ہی پیدا اٹھے گا، تو لنگڑا کچھ کر پائے گا کیا؟ نہیں کر پائے گا. تو یہ گونگا بہرا لنگڑا کون ہے حقیقت میں؟ ہاں حقیقت کیا ہے اس کی سمجھنا پڑے گا نا بھائی آپ کو کہ یہ گونگے بہرے لنگڑے کون ہیں آخر. ہاں یہ کون جو گونگے ہیں جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کا اندھا وہ آخرت کا بھی اندھا. اس کا اندھا آخرت کا بھی اندھا. اور جو اس دنیا میں دیدار والا ہوگا، آنکھ والا ہوگا، تو پھر وہ کیا لے کر پیدا ہوگا؟ آنکھ لے کر ہی پیدا ہوگا. کیا لے کر پیدا ہوگا؟ جو اس دنیا میں جو اس زندگی میں، اب میں ٹرانسلیشن یوں کرتا ہوں
جو اس زندگی میں آنکھ لے کر مرا وہ دوبارہ جب جنم ہوگا تو کیسا اٹھے گا؟ آنکھ لے کر پیدا ہوئے گا. کیا لے کر پیدا ہوئے گا؟ آنکھ والا اٹھے گا, آنکھ والا بن کر اٹھے گا. کان سماعت لے کر پیدا ہوگا, بصیرت لے کر پیدا ہوگا, بصارت لے کر پیدا ہوگا, وہ قوت اس کے اندر ہوگی. تو اسی لیے کیسا مرنا چاہیے؟ بے ہوشی میں مرنا چاہیے کہ ہوش والا بن کے جانا چاہیے؟ اندھا بن کے مرنا چاہیے کہ دیدار والا جا کے, یعنی دیکھنے والا بننا چاہیے؟ تو ہمیں دیکھنے والا بننا ہے. تو دیکھنے کے لیے تو پورا جھمیلا ہے. تو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے معلوم؟ آنکھ چاہیے. کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے. دیدار نہیں چاہیے, آنکھ چاہیے. ہمیں کسی کو دیکھنا ہے نا تو دیدار نہیں چاہیے ہمیں. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ہمیں آنکھ چاہیے. کیا چاہیے؟ پہلی شرط ہے آنکھ. کیا ہے پہلی شرط؟ کیونکہ اگر آپ اندھے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے. کیا نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں دیکھ سکتے. تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دیدار نہیں چاہیے ہم کو. کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے. تو ہم کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ آنکھ مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آنکھ مانگ لینا ہے. وہ کان مانگ لینا ہے, وہ زبان مانگ لینا ہے. اور وہ کون سی آنکھ مانگ لینا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. وہ آنکھ مانگ لینا ہے جس کو بند کرنے کے بعد بھی نظر آئے. وہ آنکھ مانگنا ہے جو بند کرنے کے بعد بھی نظر آئے. وہ سماعت مانگنا ہے جس کو کان بند ہونے کے بعد بھی سنائی دے. وہ زبان مانگنا ہے جو گونگی ہوتے ہوئے بھی بولے. وہ زبان مانگ لینا ہے. وہ سماعت مانگنا ہے. وہ بصیرت مانگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کو نظارہ نہیں مانگنا ہے, ہم کو آنکھ مانگنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو اس دنیا کا اندھا وہ آخرت کا بھی اندھا. اور آخرت سے مراد کیا ہے صوفیہ کرام کے نزدیک؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا خلاصہ کیا. تو سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے کیونکہ اس میں لطیف نکتے چھپے ہوئے ہیں. اور میں پہلے ہی کہہ دے رہا تھا نا کہ پنرجنم سے مراد یہ ہندو کا عقیدہ نہیں, بلکہ اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے گا مطلب زندہ کریں گے نا اس کو. اس میں روح ڈالی جائے گی نا بھائی, تو روح ڈالتے ساتھ وہ زندہ ہو جائے گا. تو زندہ ہوا مطلب یہاں مرا اور وہاں پہ اٹھا. تو یہاں مرا نا, لیکن تو ایک جنم میں مرا. جنم سے مراد وہ لمحہ, اس لمحے میں مرا پھر دوسرے لمحے میں اٹھایا جائے. تو جنم کا مطلب جنم کیوں لیتے بھائی؟ جنم کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. جنم کے معنی زمانہ بھی ہو سکتے ہیں, جنم کے معنی لمحے بھی ہو سکتے ہیں, جنم کا معنی دور بھی ہو سکتا ہے, جنم کے معنی وقت بھی ہو سکتے ہیں. تو خالی جنم میں کیوں مرتے ہو؟ جنم کے کئی معنی ہیں. جنم کے معنی وقت بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت میں نے جنم لیا, اس وقت میں وہ ہوا, روح ڈالی گئی تو جنم ہو گیا, یعنی پیدا ہوا. پیدا ہوا ہاں. تو پھر تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سرکار جو تعلیمات دے رہے ہیں حدیث کے اندر اس پہ غور و فکر کر کے دیکھنا پڑے گا نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے کیا بس اس حقیقت کو جانو کہ ہمیں بس یہ احساس ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بس یہ احساس کافی ہے ہمارے اندر کہ میں بھی ایک دن جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. بس یہ احساس کافی ہے. کیا ہے؟ یہ احساس کا بیدار ہو جانا کافی ہے. اور یہ احساس کیا ہے معلوم ہے؟ ایک لطیفہ ہے آپ کے اندر جو ابھی سویا ہوا ہے. کیا ہے؟ بس اسی کو بیدار کرنا ہے. جس دن وہ لطیفہ بیدار ہوگا نا آپ آنکھ والے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ گے؟ آنکھ والے ہو جاؤ گے. بس اس لطیفے کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لطیفے کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت ہے. اور کتنی محنت ہے معلوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا قدم تو اٹھا. کیا کر؟ یہ لطیفے کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے بندے سے کہ پہلا قدم تیرا اٹھے گا, دوسرا قدم میرا اٹھے گا. اگر تو ایک قدم میری طرف چل کے آئے گا تو میں 2 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا. تو 2 قدم میری طرف بڑھائے گا, میں 4 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا. تو دوڑ کر آئے گا, میں بھی دوڑ کر آؤں گا. تو دوڑ کر آئے گا, میں تجھے گلے لگا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بات کہ تو دوڑ کر آئے گا, میں تجھے گلے لگا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے بھائی. تو تم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہو کہ تم کو ایفرٹ لینا پڑے گا. ایفرٹ کس کو لینا پڑے گا؟ آپ کی شروعات ہمیشہ مرید سے ہوگی. کس سے ہوئے گی؟ مرید کو پہلا قدم بڑھانا پڑے گا. کس کو؟ مرید کو. وہ اس کے لیے ہمت طاقت ماحول جو ہے نا پیر تیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پیر تیار کرتا ہے تاکہ اس کے وہ جو پہلے قدم ہے نا اٹھ سکے. کیا اٹھ سکے؟
کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، مرید میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پہلے قدم کو بھی اٹھا سکے. اس لیے پیر کیا کرتا ہے معلوم ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ پہلا قدم اٹھا. کیونکہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ پہلے قدم کی بات ہے. سب کو کس کی بات ہے؟ پہلے قدم کی بات ہے. وہ بس ایک قدم اٹھا، کامیاب ہو گیا. آپ کو شاید پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ بول رہا ہے نا ایک قدم اٹھاؤ گے وہ 2 قدم آ جائے گا تمہاری طرف. پھر کیا ہے؟ پھر کچھ بچا ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پھر بچا ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ پہلا قدم جو ہے نا، یہ مشکل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے جو ہے نا پیر کیا کرتا ہے یہاں پر، اس کو ذکر سے، فکر سے، سمجھے، پیار سے، محبت سے ڈانٹ کر ڈپٹ کر جو ہے نا اس کے لیے ایک ماحول تیار کرتا ہے، تاکہ وہ پہلا قدم جو ہے نا مرید اٹھا سکے. مرید پہلا قدم اٹھا سکے. تو پیار سے، محبت سے ڈانٹ کر ڈپٹ کر پیر جو ہے مرید کے اوپر محنت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تاکہ وہ پہلا قدم اٹھا سکے. اس قابل بنا دیتا ہے پیر کہ وہ پہلا قدم اٹھا دے. سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ پہلا قدم آپ نہیں اٹھاؤ گے تو آگے بات چلے گی نہیں. پھر کیا نہیں چلے گی؟ کیا ہوگا ہی نہیں. پھر ہوگا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا پھر نہیں ہوگا. پھر وہ بول رہا ہے میں اس کی طرف نہیں آؤں گا. پھر اگر اس نے پہلا قدم نہیں بڑھایا تو اللہ نے صاف کہہ دیا میں اس کی طرف چل کے نہیں آؤں گا. 2 قدم میں چل کے نہیں آؤں گا. اللہ نے صاف کہا ہے. بولے پھر میں چل کے نہیں آؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں چل کے آؤں گا. اور اللہ نے صاف کہہ دیا ہے جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر میں اس کو دنیا میں الجھا دیتا ہوں. کس میں الجھا دیتا ہوں؟ دنیا کی الجھنوں میں الجھا دیتا ہوں اس کو. وہ اس میں جو ہے الجھا کے چھوڑ دیتا ہوں. پھر وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. کیا نہیں کر سکتا ہے؟ پھر مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. پھر وہ کون معلوم ہے؟ جو غافل ہوتے اس سے، ذکر سے. ذکر اور ذکر کا ایک ہی معنی ہوتے یاد. ذکر کے معنی ہوتے یاد. اور یاد کیوں کرنا پڑ رہا معلوم ہم کو ذکر؟ کیونکہ ہم لوگ بھولے ہوئے. کیا ہے؟ بھولے ہوئے. بس اس لیے ذکر کرنا پڑ رہا ہے. جس دن یاد آ جائے گا تو پھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ جس دن آپ کو یاد آ گیا نا، جس دن آپ کو یاد آپ کے اندر بس گیا نا، جس دن رگ رگ میں، پھر اس دن ذکر نہیں پڑھنا پڑے گا. پھر ذکر فکر سب دھندا بس. کیا ہے؟ پھر وہ مقام آ جائے گا کہ ذکر فکر تو ہے بس، دھندا ابس یعنی بیکار. پھر وہ مقام ہے. پھر وہ اونچے مقامات ہے. پھر وہاں ذکر نہیں چلتا. پھر کیا نہیں چلتا ہے؟ لیکن وہ آگے کی سیڑھی ہے نا. وہ پہلے اس سے تو گزرنا پڑے گا نا آپ کو. تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. کیا ہوتا ہے؟ یاد. تو یاد کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم بھولے ہوئے. کیا ہے؟ بھول جاتے. دیکھ لو آپ اب خالی آپ اپنے 24 گھنٹے پہ نظر کر کے دیکھو. اس پہ اپنے 24 گھنٹے کو دیکھو آپ خالی نظر کر کے. ہم 24 گھنٹے میں نا بہت ساری چیز بھول جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم اپنی بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، باپ کو بھول جاتے، ماں کو بھول جاتے. کچھ کام رہے گا تو وہ بھی بھول جاتے. دیکھو آپ بھولتے نا، کچھ نہ کچھ چیز بھولتے ہی آپ دن بھر میں. 12 گھنٹے کے اندر دن بھر میں آپ کچھ نہ کچھ چیز بھولتے ہی ہے. دیکھو آپ غور کر کے دیکھو آپ. تو کچھ چیز بھولے نا تو وہ مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن سب سے اہم چیز بھولے ہوئے نا آپ نے. ارے بھائی، جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا، جس نے یہ زندگی تم کو عطا کیا، سمجھ میں، یہ سانسیں، یہ دھڑکنیں جس نے آپ کو عطا کیا، سمجھ میں آ رہے، یہ کائنات اس کی ہے نا بھائی. وہ بادشاہ ہے نا، وہ مالک ہے نا. تو وہ بادشاہ کو ہی بھول گیا ہم لوگ. کیا ہو گئے؟ بادشاہ کو بھول گئے. اور ہم نے کسی اور کو بادشاہ سمجھ لیا اپنی زندگی کا. اس کو سمجھ لیا. مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو بادشاہ بنا لیا، یعنی مالک بنا لیا، اور ہم اس کے غلام ہو گئے. اگر اللہ کو بادشاہ بناتے تو مسئلہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہم نے کسی اور کو اپنا جو ہے مالک بنا دیا. اور اس مالک کا نام جو ہے نا ایک ہی ہے، وہ ہے خواہشات. کیا ہے؟ خواہشات. وہ مالک کون ہے آپ کا معلوم؟ خواہشات. کیونکہ آپ خواہشات کے غلام ہیں. کیا ہے؟ آپ خواہشات کے غلام ہیں، اس لیے وہ مالک ہے. کیا ہے؟ ارے آپ خواہشات کے غلام ہیں، اس لیے وہ کون ہوا؟ آپ کا مالک ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ بس سمپل چیز ہے. تو خواہشات کے غلام مت بنو تو آپ کا وہ مالک بھی نہیں رہے گا. پھر وہ مالک کی طرف چلو. کیا اصل مالک کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صوفیان کرام کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ کہ وہ اصل مالک تمہارے اندر ہی رکھا ہے، بیٹھا ہوا ہے. جو خالق وہ مالک ہے وہ تمہارے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ تمہارے اندر ہی ہے. تم کو باہر بھی نہیں ڈھونڈنا ہے، باہر بھی جانا نہیں ہے، کہیں تلاشنا نہیں ہے آپ کو. آپ کے اندر ہی ڈھونڈنا ہے آپ کو. جو خالق وہ مالک ہے نا، جو بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہے. کدھر ہے؟ آپ کے اندر ہی ہے. بس اور کیا. اب اس سے آسان کیا ہے
کہ جس کی تلاش کرنا ہے، جس کو کھوجنا ہے، جس کو پانا ہے، وہ تو میرے پاس ہی ہے. اب اس سے آسان کچھ اور ہو سکتا ہے کیا؟ کہ جس کو کھوجنا ہے مجھے، جس کو پانا ہے، جس کو تلاش کرنا ہے، جس تک پہنچنا ہے، وہ تو مجھ میں ہی. ارے حوصلہ بلند ہو جائے گا نا، یہ پتہ چلتے ساتھ حوصلہ کیا ہو جائے گا؟ ارے بلند ہو جائے گا. پانے کے چانسز کتنے رہیں گے؟ 100. ہاں 99% جو ہے میں 100% پا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھ میں ہی ہے نا. سمجھنا والی بات، مجھ میں ہی ہے نا وہ. تو پانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. تو بس وہی اس کی حقیقت تو سمجھو کہ موت کو تو سمجھنا پڑے گا. پھر وہ حقیقی میں موت کیا ہے، وہ ایک الگ بیان ہے. حقیقت میں موت کس کو کہتے ہیں کہ جس کے تعلق سے صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا مقام تو وہ مقام ہے کہ جس کو موت چھو بھی نہیں سکتی. تو پھر وہ کون سا مقام ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی عظیم آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. اس پہ بھی جو کچھ لطیف نکات بیان کریں گے کہ وہ کون ہے تمہارے اندر کے جس کو موت بھی نہیں چھو سکتی. سمجھنا آ رہی بات؟ کیونکہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، اور جو پیدا ہوا ہی نہیں تو وہ مرے گا بھی نہیں. تو اس کا مطلب تم نہیں مرو گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے اندر بھی کچھ ایسا ہے جو پیدا نہیں ہوتا ہے، جو کبھی پیدا نہیں ہوا. تو پھر وہ کون ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا؟ تو پھر اس کی پہچان بھی تو کرنا پڑے گا نا، اس کو جاننا تو پڑے گا نا، اس تک پہنچنا تو پڑے گا نا آپ کو. ورنہ جانے بنا پہچانے بنا آپ گواہی کیسے دو گے؟ شہادت کیسے دو گے آپ؟ جاننا پڑے گا نا کہ ایسا کون سی چیز ہے جو کبھی نہیں بدلتی. آپ کی صورت بدل جاتی ہے. کیا بدل جاتی ہے؟ صورت. بچپن سے لے کر ابھی تک کیا ہوا کہ صورت بدلی نا، چہرہ بدلا نا. جو کالا تھا وہ سفید ہو رہا ہے نا، مدھم مدھم پڑ رہی نا، ہماری آنکھیں مدھم پڑ رہی نا. جیسے بچپن میں دکھتا تھا ابھی دکھتا ہے کیا 50 سال میں 60 سال میں؟ نہیں دکھتا. دانت ویسے تھے کیا جیسے جوانی میں تھے؟ نہیں تھے نا. طاقت ویسی ہے کیا جیسی جوانی میں تھی؟ بڑھاپے میں ویسی طاقت ہے کیا؟ کسی بوڑھے سے پوچھو. کیونکہ بوڑھے کو پتہ ہوتا ہے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، جوان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جوانی کی قیمت کیا ہے. جوانی کی قیمت کس کو پتہ معلوم ہے؟ بوڑھوں کو. مسئلہ یہاں خراب ہے. جوانی کس کو کہتے ہیں نا، یہ بوڑھوں سے پوچھو. کس کو پوچھو؟ بوڑھوں سے. کبھی جوان سے نہیں پوچھنا کہ جوانی کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، اس کو کبھی نہیں پتہ ہے. یہ بہت گہری بات بتا رہا ہوں. جوانی کس کو کہتے ہیں یہ جوان کو نہیں پتہ ہے. لیکن ایک بوڑھے کو پوچھو کہ جوانی کس کو کہتے ہیں، وہ پھر تم کو بولنا شروع کر دے گا. ارے ایسی ہوتی ہے، ویسی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. آپ کو بولنا شروع کر دے گا. تو تم کو پتہ ہے ہوا کیا؟ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے جو وہ پاور چلا گیا نا، جب پھر اس کو احساس ہونے لگا اس پاور کا، میرے ہاتھ سے چلا گیا. جب تک وہ ہاتھ میں پاور تھا نا، اس کا استعمال نہیں کر رہا تھا. اس کو اس کا احساس نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ جیسے ہاتھ سے پاور چلا گیا نا، اب احساس پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب احساس پیدا ہوا. بس یہی ہوا. بڑھاپے میں وہ پاور چلا جاتا ہے. جوانی والا جو پاور ہے کم ہو جاتا ہے یا چلا جاتا ہے. کسی کسی کا کم ہو جاتا ہے، کسی کسی کا چلا جاتا ہے جوانی والا پاور. تو بوڑھوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جوانی کیا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے اگر کائنات میں اللہ ایک مخالف پہلو کو نہیں رکھتا تو آپ کے لیے غمت ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ غمت. اگر غم نہیں رکھتا نا، آپ خوشی کے احساس کا مزہ اٹھا نہیں سکتے. آپ کے لیے خوشی جو ہے نا، خوشی جیسی رہتی نہیں پھر. اگر غم کو نہیں رکھتا اللہ تو کیا نہیں رکھتا؟ تو غم. اگر غم کو نہیں رکھتا اس کائنات میں اللہ، تو خوشی کس کو کہتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ غم رکھا ہے اس لیے اس کو پتہ ہے کہ خوشی کس کو کہتے ہیں، اور اس لیے وہ خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. وہ ایک دم وہ ہو جاتا ہے، ایک دم ایکسائٹمنٹ. اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے خوشی کے اندر. اور اس کا جو جوائے، جو مزہ لیتا ہے نا خوشی کا، وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. جو زیادہ درد والا ہوتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو وہ اس خوشی میں جیتا ہے، تو اس کو جیتا ہے، وہ اصل میں جیتا ہے. تو موت کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو زندگی کیا ہے سمجھنا پڑے گا. جس نے زندگی کو نہیں سمجھا وہ موت کو بھی نہیں سمجھ سکتا. تو زندگی کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا پڑے گا. اور صوفیان کرام کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، خالی بس 2 سانس کا فاصلہ ہے. بس زندگی اسی کو کہتے ہیں. ایک سانس اوپر آئی اور ایک سانس نیچے، اس کے درمیان میں جو ہے زندگی ہے. بس اس کے باہر نہیں ہے زندگی. کیا ہے زندگی کا جو راز ہے، زندگی کی جو حیات ہے، یعنی اس زندگی جس کو کہتے ہیں حقیقت، زندگی جس کو حقیقت میں کہتے ہیں، وہ 2 سانس کے درمیان میں چھپی ہوئی. وہاں وہ جو ہے حیات بن کر پوشیدہ. اس کے اندر جو ہے وہ آب حیات موجود ہے. وہ کبھی نہیں مرے گا وہاں پہ.
اس مقام پر، وہ 2 سانس کے بیچ میں کیا ہے، بس اتنی ہی حقیقت ہے زندگی. اس لیے زندگی کو کیا ہے، جینا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب زندگی کاٹ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں، انسان زندگی کاٹ رہے ہیں. انسان زندگی جی نہیں رہے، یہ یاد رکھو. یہ غلط فہمی میں انسان کہ وہ زندگی جی رہا ہے. جی لینا بولے تو بہت بڑی چیز ہو گئی، بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ جس نے زندگی کو جی لیا ہے نا، اس کے لیے ایک لہجہ کافی ہے پوری زندگی. اس نے ایک لہجے میں پوری زندگی جی لی. سبحان کیا ہے، ایک لہجے میں جو ایک پل میں جو ہے نا پوری زندگی کو سمیٹ لیا اس نے. جس نے حقیقت پا لیا زندگی کی، جس نے زندگی کی حقیقت پا لیا ہے نا، تو اس نے پوری زندگی کو ایک لمحے میں پا لیا. اس نے پل میں، ایک پل میں جی لیا اس نے زندگی. اور جو پل میں جینا سیکھ لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی جو ہے نا کچھ اور ہوتی. پھر یہ تھوڑی ہوتی زندگی، پھر اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، پھر اداسی نہیں ہوتی، پھر غم نہیں ہوتا اس کے پاس. پھر اس کے اندر سے تو پھر ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے نا چراغ جلتے ہیں اندر ہوش کا. اسی لیے اگر آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے کہ حقیقت میں زندگی کس کو کہتے، کیونکہ ہم کو سمجھنا موت ہے کہ حقیقت میں موت کس کو کہتے. کیونکہ جس نے زندگی سمجھ لیا نا، پھر اس کے لیے موت بچتا ہی نہیں. جس نے زندگی کی حقیقت کو جان لیا، پھر اس کے لیے موت بچتی نہیں ہے. پھر وہ موت کی حقیقت کو بھی سمجھ لیتا ہے کہ موت کہتے کس کو. لیکن زندگی کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا نا آپ کو کہ زندگی کہتے کس کو. تو اگر زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ زندگی کہتے کس کو ہے، تو آپ کو ایک ہی میڈیٹیشن کرنا شروع کرنا پڑے گا آج ہی سے. وہ ہے ہوش دردم نظر برقدم. بس اور کچھ بھی نہیں. ہوش دردم نظر برقدم، یعنی پورا ہوش آپ کی کس پہ ہو، اپنے دم پر ہو. بس کس پر ہو، دم پر ہو. یعنی پریزنٹ میں رہنا، یعنی پریزنٹ میں رہنا. اگر انسان پریزنٹ میں رہنا سیکھتے جائے گا، سیکھتے جائے گا، سیکھتے جائے گا، سیکھتے جائے گا، اور پاسٹ اور فیوچر سے دور ہوتے چلے جائے گا، دور ہوتے چلے جائے گا، تو وہ زندگی کی حقیقت سے قریب ہو جائے گا. یعنی جتنا وہ اپنے آپ میں ہے، پریزنٹ میں ہے، جتنا وہ پریزنٹ میں ہے، اتنا وہ زندگی کی حقیقت کو جاننے کے ایک قدم دوری پہ ہے. بس یعنی یوں سمجھ لو کہ آب حیات رکھا ہے، بس اس کو اٹھا بھی پینا ہے. وہ زندگی کا آب حیات وہاں رکھا ہوا، کہاں پہ معلوم ہے، پریزنٹ میں. کدھر، پریزنٹ میں. اور اتنا یاد رکھنا، خواہشات من آپ کو فاسٹ اور فیوچر میں لے کے جائے گا. خواہشات آپ کو کہاں لے کے جائے گی، پاسٹ اور فیوچر میں لے کے جائے گی آپ کو خواہشات. اور اگر آپ کو پریزنٹ میں رہنا ہے تو ایک ہی چیز لے کر آ سکتی ہے، وہ آپ کا دم ہے، وہ آپ کی سانس ہے. تو کیا کرنا ہے، اپنے دم کی نگہبانی کرنا ہے، پاسبانی کرنا ہے، نگہبانی کرنا ہے. اپنے دم کی نگہبانی کرنا ہے. کیا کرنا ہے، اپنے دم کی نگہبانی کرنا ہے. دم کی نگہبانی کرتے 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 ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ اس کے اندر ڈوب جائے گی. جس دن تو وہ زندگی کی حقیقت کھل جائے گی. اور جیسی زندگی کی حقیقت کھل گئی، آپ کے اوپر موت کی حقیقت کھل جائے گی، دنیا کی حقیقت کھل جائے گی. یعنی جاننے کے لیے کچھ نہیں بچا پھر آپ کے پاس. کیا نہیں بچا پھر، جاننے کے لیے کچھ نہیں بچا پھر آپ کے پاس. پھر کچھ بچے گا ہی نہیں. پھر جاننے کے لیے، پانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا پھر. تو لیکن اس مقام کو پانے کے لیے شروعات کہاں سے کرنا پڑے گا آپ کو، پریکٹیکل میں. کیونکہ علمی طور پہ تو آپ آ گئے، پریزنٹ میں آ گئے، آپ نے موت کو بھی سمجھ لیے ہیں اور آپ نے زندگی کو بھی سمجھ لیے. لیکن کیسا سمجھے ہے، ابھی آپ کے علم میں آیا ہے. کہاں پر آیا ہے، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ آپ نے وہ پا لیے مقام. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ آپ نے اس مقام کو پا لیے. ورنہ اندر جو نفس بیٹھا ہے نا، وہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑتا. میں نے پا لیا، میں جا سمجھ گیا، میں جو ہے سمجھ گیا، اب میں سمجھ گیا. ہاں زندگی اس کو تھی، میں سمجھ گیا. کیا ہو گیا، سمجھ گیا. یہ بہت بڑا جو ہے نا خطرہ ہے. بہت، کس کے لیے، مرید کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس کا نفس اندر جو دھوکہ دیتا ہے نا، اس کو، اس کا جو عیار عقل ہے، وہ بہت گمراہ کرتی ہے اس کو، اندر سے بہت دھوکہ دیتی ہے. تو وہاں تھوڑا سمجھنا رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات، نہیں تو وہ ایسا گمراہ کرے گا آپ کو. ہاں میں سمجھ گیا نا. کیا ہو گیا، میں سمجھ گیا، میں زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھ گیا، میں موت کی حقیقت کو بھی سمجھ گیا، میں آب حیات بھی پی لیا، سب ہو گیا، ختم. نہیں ہوا. لیکن کیا نہیں ہوا، نہیں ہوتا ہے، وہ ہوگا ہی نہیں. پریکٹیکل کرنا پڑے گا. اور پریکٹیکل کرنے کے لیے شروعات جو ہے نا، آپ کو دم سے شروع کرنا پڑے گا. کس سے، دم سے شروع کرنا پڑے گا. آپ کو ایک ایک سانس کی جو ہے نا نگہبانی کرنا پڑے گا. ایک ایک سانس کی، ایک سانس جو ہے نا غافل نہیں ہونا چاہیے.
اتنا ہوش آنا چاہیے، ایک سانس غافل نہیں ہونا چاہیے، ایک سانس غافل نہ ہو، ایک سانس غافل نہ ہو، ہر ایک سانس کی خبر لینا ہے. کیا لینا ہے؟ ہر ایک سانس کی. لیکن کرتے کرتے ہوگا. کیا ہوگا؟ اب آپ بولو گے کہ ایک بیک وقت میں ہو جائے تو نہیں ہوگا، اس کو وقت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ ہاں. آپ سوچو گے کہ یوں ہو جائے 15 دن میں، نہیں ہوگا. آپ سوچو 1 سال میں ہو جائے، نہیں ہوگا. آپ سوچو 20 سال میں ہو جائے، نہیں ہوگا. 7 جنم میں ہو جائے، نہیں ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں 7 جنم میں ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا. کیا ہوئے گا؟ 7 جنم لگ جائیں گے آپ کو، نہیں ہوئے گا. آپ بولو کیا بولتے؟ اب بات کرو آگے. تو اس کے فضل پہ چھوڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محنت آپ کو کرنا پڑے گا. محنت آپ کو کرنا پڑے گا، اور پھل کے لیے اس کے اوپر چھوڑ دینا پڑے گا، اس کی مرضی. کیا؟ بس یہی امتحان ہے، یہی ٹیسٹ ہے. بس یہ اللہ کا امتحان ہے. کیا ہی یہ امتحان ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر اچھا بچی ہے کہ پانی کی. زیرو ہونا پڑے گا، مر جانا پڑے گا اسی وقت. جو ہے نا خواہشات پوری جھڑ جائے گی آپ کی. جس دن آپ حقیقت پا لیے، خواہشات جھڑ جائے گی. آپ کی تمام خواہشات جھڑ جائے گی خود بخود. جس دن آپ موت کی حقیقت کو جان لیے، زندگی کے راز کو پا لیے جس دن، اس دن تمام خواہشات جھڑ جائے گی آپ کی، خود بخود جھڑے گی. آپ کو جھاڑنا نہیں پڑے گا. جھاڑو گے نا باہر سے، اندر پکڑ لو گے. یہ یاد رکھو، باہر سے بچو گے، اندر پکڑ لو گے. صوفیوں کی تعلیمات یہ نہیں ہے. دبانا نہیں اپنے کو اندر. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندر دبا لیتے. تو وہ تو اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس، وہ اندر کا کچرا باہر کیسے پھینکنے کا؟ محفل سما میں پھینک دینے کا. کیا کرنے کا؟ محفل سما جتنا کچرا جمع کا ہے سب پھینک کے آ جانے کا. اندر سے ایک دم ہلکے ہو جانے کا. پیر کی صحبت کرتے نا. ہاں. ارے بھائی میخانے میں آتے، پیر کے ساتھ صحبت کرتے. صحبت کرنے کا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے نا. شادی ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہاں. شادی کرتے نا. شادی کرنے کہاں جاتے؟ بستر پہ. کس کے پاس؟ جو روح کے پاس. جو روح کس کے پاس؟ جو روح. تمہاری جو روح کون ہے؟ جو روح ہے وہ تمہاری جو روح ہے. تو جو روح کے پاس جاتے، پھر صحبت کرتے کہ نہیں؟ صحبت کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو محفل سما میں کیا ہوتا ہے؟ وہی پیر سے صحبت. کیا ہوتا ہے؟ پیر سے صحبت. جو روح سے صحبت. جو روح ہے اس سے صحبت کرتے تو کیسا ہوتا ہے؟ ہلکا لگتا. دیکھو، کیونکہ کچرا پورا باہر پھینک دیتے نا. کیا پھینک دیتے؟ کچرا باہر پھینک دیتے. تو یہ تو راستہ رکھا ہے نا ہمارے پاس. اگر ہم جمع بھی کر لے رہے، دبا بھی لے رہے اندر کوئی چیز، تو اس کو باہر پھینکنے کا راستہ ہمارے پاس رکھا ہے نا. کیا ہے؟ رکھا ہوا ہے راستہ ہمارے پاس. بہت آسان کر دیا دیکھو آج کا دور. ارے بہت آسان کر دیا. تعلیم و تربیت کھلی ہوئی ہے، ایک دم آسان ہے. بس آپ کو بس کرنا ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہے. کرنا ہے اور پا لینا ہے بس. کیا ہے؟ خزانہ رکھا ہوا ہے. بس ایک قدم چلنا ہے، اٹھانا ہے، بس نکل جانا ہے. آپ کے سامنے رکھا ہے خزانہ، بس کرنے والا چاہیے. تو ایک قدم آپ کی طرف ہو، ایک قدم آپ کی طرف سے ہو، اور صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، کرم کر پھل کی اچھا نہ کر. تو جس نے بھی کہا ہے، یہ گولڈن ورڈز ہے. یعنی بہت گہری بات ہے، بہت اونچی بات ہے. یہ اس کو سمجھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ کرم کر پھل کی اچھا مت کر. بہت یعنی زیرو مائنڈ. کیسا؟ اسی کو تو عشق کہتے ہیں. یہ عشق کا مقام ہے. کیا؟ کرم کر پھل کی اچھا مت کر. یہ عشق ہے. کیا ہے؟ اسی کو تو عشق کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو عشق کہتے ہیں. کرم کرنا اور پھل کی اچھا نہ کرنا، اور نیکی کرنا دریا میں ڈال دینا اٹھا کے. کیونکہ نیکی کر کے اگر تم اس کا بدلہ لینے جاؤ گے، یعنی تم لالچی ہو، تم لالچ میں پھنس جاؤ گے. کدھر پھنس جاؤ گے؟ لالچ میں پھنس جاؤ گے. تم نفس کے جال میں پھنس گئے. مطلب تم نیکی کرے اور تم نے اس کا بدلہ مانگ لیے، مطلب آپ پھنس گئے. کرم کیے اپنے اور اگر مانگنا شروع کر دیے گئے، پھنس گئے آپ کو نہیں پتہ ہے. ذکر کیے اور تم نے مانگنا شروع کر دیے، پھنس گئے آپ. وہیں پھنسے رہو گے زندگی میں. اگر ایکسپیکٹیشن کرنا شروع کر دی اللہ سے، ارے کچھ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں، پھنس گئے آپ. گئے آپ کیا ہے؟ عشق سے ہٹ گئے آپ. کہاں ہٹ گئے؟ یہی ٹیسٹنگ ہے. کیا ہے؟ یہی ٹیسٹ کرتا ہے اللہ، کہ دیکھتے ہیں کتنا سچا ہے اپنے عشق میں. کتنا سچا ہے، یعنی مجھ کو پانے کی تڑپ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. وہ دیکھے گا نا بھائی کہ تمہاری تڑپ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تمہاری پیاس سچی ہے کہ
جھوٹی ہے. وہ دیکھے گا بھائی, چیک کرے گا. وہ ایسی تھوڑی تم کو کھول دے گا دروازے, پہلے چیک کرے گا. اس لیے کیا ہو جانا, صادق ہو جانا, سچے ہو جانا. اور سچے ہو جانے کے لیے معصوم ہونا پڑے گا. کوئی نہیں, کوئی لالچ نہیں, کچھ نہیں. ہاں, کوئی اچھا نہیں ہے, کوئی خواہش نہیں ہے. تیری مرضی ہے. کیا ہے؟ تیری مرضی ہے. اس کی مرضی پہ چھوڑ دینا ہے. بس کیا کرنا ہے, اس کی مرضی پہ چھوڑنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تب جا کے جو ہے آگے کے دروازے کھلیں گے, ورنہ ہوگا نہیں. ورنہ پھر سال لگ جائیں گے. پھر کیا ہو جائیں گے, وقت خراب ہوگا. پھر کیا ہوگا آپ کا, وقت خراب ہوئے گا. میں بول رہا ہوں نا, وقت خراب ہوئے گا خالی, اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا آپ کا. پھر وہ آگے آنکھ کھلے گی. پھر وہ بہت لیٹ ہو جائے گا. پھر آنکھ کھلتی ہے بعد میں کھلتی ہے, لیکن وقت سے پہلے کھل جائے تو سبحان اللہ. تو اس کی مرضی ہے, یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دے. تو دم مطلب کیا, یہ جو جی رہے زندگی اس کو دم کہہ رہے ہو. یعنی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا دن بھر میں, وہاں ہوش میں رہنا ہے کہ کبھی بھی میرا امتحان ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں ہوش میں رہنا ہے, کبھی بھی امتحان ہو جائے گا. ہاں, کبھی بھی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی لافہ مار کے چلے آپ, پھر دیکھتے اب دیکھتے یہ کیا کرتا ہے. ہاں, آپ کو ہو سکتا ہے کوئی گالی دے کے چلے جائے, اب دیکھتے کتنا ہوش میں ہے. اور اگر ہوش کھوئے تم جواب دو گے اس کو, اور اگر ہوش میں ہو تم خاموش ہو جاؤ گے. گالی سن کے بھی کیا ہو جاؤ گے, تم خاموش ہو. جیسی خاموش ہے اس کا مطلب ہوش برقرار ہے. ہوش میں ہو مطلب تم بے ہوش میں نہیں ہو. اور جو بے ہوش ہے نا, اس کا جواب دے گا گالی کا. ہاں, اور اگر تم کو کسی نے دھکا دیا, اور اگر آپ کو دھکا لگ گیا تو یعنی آپ بے ہوش ہے. اور آپ کو کسی نے دھکا دیا اور آپ بولے ٹھیک ہے سوری سوری سوری. آپ کو کسی نے دھکا دیا اور آپ نے اس پر کیا کہے, سوری, اس کا مطلب آپ بیدار ہیں. اس کا مطلب آپ بیدار ہو رہے ہیں اندر سے. کیا ہو رہے ہیں, بیدار. نشانی بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ میں بیدار ہو رہا ہوں, مجھے پتا کیسے چلے گا اندر سے. لیکن یہ اندر کا بیدار ہونا ہے نا, تھوڑا کٹھن ہے. یہ مطلب اس میں پیمانہ بہت بڑا چاہیے. یہ جگر چاہیے اس کے لیے کہ تھپڑ کھا کے دعا دینا. کیا دینا, تھپڑ کھا کے دعا دینا. اس میں جگر چاہیے. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ گالی کھا کے کیا دینا, دعا دینا, یہ سب کے بس کی بات تھوڑی ہے. اتنا ظرف چاہیے نا اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اتنا ظرف پیدا کرنا پڑے گا آپ کو اپنے اندر. تو بہرے کیا وہی ہے کہ زندگی جس نے سمجھا نہیں, وہ موت کی حقیقت کو سمجھا نہیں, جانا نہیں. اور جو جس حال میں جیے گا پوری زندگی, اسی حال میں آخری وقت میں مرے گا. اور سب بھلا, انت بھلا تو سب بھلا نا. ہاں, انت بھلا تو سب بھلا. تو فکر مت کرو, آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا. آغاز اچھا ہے, آغاز یعنی شروعات. آغاز اچھا ہے تو ارے انجام بھی اچھا ہوگا. ارے وہ ناداں ہے جو کہتے ہیں انجام خدا جانے, وہ نادان ہے